بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے خاکی موکل کی حاضری کے اوپر۔ یا رحیم جل جلالہ کے نقش مبارک کے لکھنے کا طریقہ، کس چال سے لکھا جائے گا، اور نقش مبارک کی کتنی چالیں ہوتی ہیں، ہر نقش کی 4 چالیں ہوتی ہیں، لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور موکل حاضر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تمام تر باتیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو دیکھتے رہیں۔ بہت سارے بہن بھائیوں کے اسرار کے اوپر نقش رب العزت کے نام مبارک کے لگائے جا رہے ہیں، تاکہ آپ احباب بخوبی چھوٹے چھوٹے رب العزت کے نام مبارک سے بڑے فائدے اٹھائیں، بڑے ناموں کے ساتھ بڑے فائدے اٹھائیں، تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے کہ یہ بڑی آیت کا اگر آپ کو بتایا جائے یا صورت مبارکہ کا بتایا جائے تو آپ کے ذہن نشین میں وہ ہرگز نہ رہے گا۔ اس لیے رب العزت کے نام مبارک سے سبق شروع کیا۔ تیسرا سبق ہے آج یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان جل جلالہ، اور آج یا رحیم جل جلالہ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یا رحیم جل جلالہ لفظ خاکی ہے، اپنے اندر بہت سے راز سمیٹے ہوئے ہے۔ موکل کی حاضری کا عمل یا پھر کسی کی بربادی یا کامیابی کا عمل آپ نقش یا رحیموں سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بھی آپ اس کو کمانڈ دیں گے موکل کو نقش لکھنے کے بعد، وہ یہ کام کریں گے۔ اب یا رحیم جل جلالہ کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، مگر ایک احباب کو جہاں ایسی جگہ وہ جاتا ہے کہ اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ یا رحیم جل جلالہ کا نقش مبارک کیسے لکھے گا؟ انجان جگہ پہ جا رہا ہے آگے بندہ، یہاں پہ تو یہ یا رحیم و رے خاکی ہے، مگر اس کے 4 نقش بنتے یا رحیموں کے، آتشی بادی آبی خاکی۔ تو لہٰذا آگے آپ بندے کو دیکھنا ہے بندہ کیا ہے۔ بندہ آتشی ہے تو آتشی چال سے ہی لکھ کر دینا ہے، اور جا کر کہیں آگے قریب دفن کروانا ہے نقش۔ بادی ہے تو بادی چال سے نقش لکھ کر دینے کے بعد اس کے پیچھے نام، والدہ کا نام، خوشبو لگا کے درخت کے اوپر، پھلدار درخت ہو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو درخت کے اوپر لٹکا دے، ہوا سے دائیں بائیں ہلتا جلتا رہے، کام ہو جائے گا 3 دن کے اندر۔ آبی ہے، پانی میں ڈپ کر دیں پتھر باری کے ساتھ، یا پھر پانی کے سائڈ کناروں پہ دفن کروا دیں، یا پھر اتنے دور نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، جو جا سکتے ہیں ان کے لیے جائیں، جو نہیں جا سکتے بوتل میں ڈال کر گھر میں کس کونے میں رکھ دیں۔ یہاں خاکی بھی بات ہو رہی ہے یا رحیم جل جلالہ کی، اور خاکی نقش کل عدد جو ہیں 258 ہیں، 258 ہیں یا رحیم جل جلالہ کے خاکی نقش کے اوپر۔ اب جو لفظ لکھا ہوتا ہے کاف سین رے کسر یہ ہے، یہاں پہ اگر 0 لکھا ہوتا ہے ایک ہی جگہ، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ نے سمپل ہی لکھنا ہے سب کچھ۔ سمپل لکھنے سے مراد 78 ہے، 79 79 ہے، 80 81 82 83 84 اس طرح آپ نے لکھنا تھا۔ مگر جب ایک ہی کسر آ جاتی ہے تو کسر کا مطلب ہے ایک سیڑھی ہم نے اوپر چھلانگ لگانی ہے، ایک حرف ڈیلیٹ کر دینا ہے، ایک حرف نہیں لکھنا ہے اس کے اندر۔ ایک کسر یہ ہوگی، اگر یہاں پہ 2 کی کسر ہوتی تو ہم 2 لفظ بیچ میں چھوڑ جاتے، جیسے لکھا ہے 78 تو 79 اور 80 کو چھوڑ کے 79 اور 80 کو چھوڑ کے 81 لکھتے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پہ ایک ہی کسر جا رہی ہے تو ہم نے ایک ہی فنگر بیچ میں کھانا ہے۔ اب جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کل عدد اس سے کتنے بن رہے ہیں، اور اس کے جو عدد ہم نے بیچ میں سے نکالنے عدد کس طرح ہیں، یہ آپ نے کوئی بھی نقش بنانا تو آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ نکالنے عدد۔ ذہن کے ساتھ کیسے نکالنے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ میرے پاس 3 ایسے لفظ بچیں، جیسے کہ اسکرین کے سامنے ہے کہ 78 ہے، 78 کو جب ہم نے 3 بار جمع کیا نا تو ہمارے پاس بچا 234 234 ٹھیک ہو گیا، 234 بچا۔ اب 234 پہ ہم نے جب 24 جمع کیے تو ہمارے پاس کیا آیا جی 258۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں پہ یہ سمجھنے والی بات ہے، باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں، ویڈیو بار بار دیکھ لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں پہ کل عدد کتنے یا رحیموں کے 258 258 258 میں کسر کتنی ہے ایک کی۔ جب ہم نقش لکھیں گے تو ہم ایک ایک لفظ بڑھاتے جائیں گے، کم کرتے جائیں گے، یعنی کہ سیڑھیاں چڑھیں گے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ ہم نے چھلانگ لگانی ہے۔ یہاں پہ کسر 2 میں ہوتی تو 2 لفظ چھوڑنے تھے، 2 لفظ ڈیلیٹ کرنے تھے بیچ میں، 3 کی ہوتی تو 3 ڈیلیٹ کرنے تھے، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کی طرف اٹھنے۔ بہت سارے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ 7 یا پھر 3 میں
یا پھر 8 میں جا کے کسر کی تعداد اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جب نیچے تھی 1 پہ تھی یا 2 پہ تھی کسر 12 پہ تھی یا 14 پہ تھی، آگے چل کے یہی اعداد اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اسکرین کے سامنے نظر ثانی کریں، یا رحم جل جلالہ کی 258 ہے، کسر 1 ہے۔ 258 کو جب ہم نے ان میں سے 24 عدد مائنس کیے تو ہمارے پاس جو آنسر آیا، جو کلیہ نکلا ہمارے پاس، جو عدد بچے ہمارے پاس 234 ہیں۔ 234 کو جب بھی آپ نے مائنس کرنی ہو، بیچ میں جتنے لفظ بچ جاتے ہیں ان کو آپ نے 3 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، 3 کے اوپر آپ نے ان کو تقسیم کرنا ہے۔ 3 کے اوپر تقسیم کیا تو ہمارے پاس جو لفظ بچے وہ کیا ہیں؟ 78 لفظ بچے۔ اب 78 کو ہم نے یہ نقش بنانا ہے، 78 کا نقش بنانا ہے۔ دوسری طرف اب اگر آپ چلے جائیں تو 78 کو ہم نے 3 بار جب جمع کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا آیا؟ اس کا جواب 234 میں جب ہم نے 24 اور جمع کیے تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 258۔ تو یہ ہمارا کل سمجھانے والی بات یہی تھی آپ کو کہ یہاں تک اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب چلتے ہیں نقش کے اوپر۔ کسر 1 ہے، ایک لفظ کی چھلانگ لگانی، ایک لفظ بیچ میں ڈیلیٹ کرنے، باقی سیم لائک 70 80 سے اوپر لکھنے شروع کرنے اور 94 پہ ختم کرنے۔ جب بھی آپ نے خاکی نقش لکھنا ہو تو یہ خاکی نقش رے کے اوپر یا پھر خاکی لوگوں کے اوپر کام کرے گا، خاکی لوگوں کے اوپر خاکی نقش کام کرے گا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ کسی کو روج دینا ہے تب بھی خاکی نقش خاکی لوگوں کو بھی لکھا جائے گا، کسی کے ساتھ پیار ہے تو پھر بھی خاکی نقش لکھا جائے گا، کسی کے تباہی نکالنی ہے تو پھر بھی خاکی نقش لکھا جائے گا، پیچھے اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھے اپنا مقصد بیان کر دیں اور زمین میں دفن کر دیں، اس کا کام ہو جائے گا۔ اب یہاں بہت سارے بہن بھائی کو سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک عامل حضرات اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جن کا نام الف سے پڑھ رہا ہے، یعنی کہ آتشی پڑھ رہے، تو ہم اس کو آتشی چال یا رحیم و جل جلالہ کا جو آتشی چال کے ساتھ آتشی نقش لکھا گیا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دے دیا ہے، وہاں سے آپ اٹھا کے آتشی چال کا نقش اس کو لکھ کے دے دیں، کیونکہ بندہ آگے آتشی ہے۔ اس کا سوال ہے بندہ ہے آبی، سمجھنے والی بات ہے، بندہ آبی سوال کرنے والا آبی ہے، آگے جس کے اوپر وہ علم کرا رہا ہے، عمل کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کامیابی کے لیے یا ناکامی کے لیے، وہ بندہ ہے بادی ہے۔ بندہ جو آپ کے پاس ہے وہ آبی ہے، جس کے اوپر علم کرا رہا ہے وہ بادی ہے، تو ہم بادی نقش اس کو لے کے دیں گے، آبی نہیں دیں گے، کیونکہ جو بندہ آپ کے پاس ہے اس کو نقش نہیں چاہیے، اس نے کسی اور کے اوپر کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بندے یہاں پہ، ایک آپ لکھنے والے، ایک آپ سامنے سوال کرنے والا، ایک وہ جس کے اوپر نقش کروانا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اس کا پہلا لفظ کون سے خانے میں، آتشی آبی بادی میں ہے تو اس کو ہم وہ نقش لکھ کر دیں گے، آتشی آبی بادی والا، تاکہ اس احباب کو وہ زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی اس کا 3 دن کے اندر گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کل عدد یا رحمان و جل جلالہ کے 258 ہیں، 258 سے 24 عدد مائنس کیے، 234 آگے، 234 کو ہم نے تقسیم کیا کس کے اوپر؟ 3 کے اوپر۔ ہمیشہ تقسیم جو ہوگا نقش پور کرتے وہ 3 پہ ہی ہوگا، کوئی آگے پیچھے ہوا تو آپ سے شیئر کریں گے، ورنہ ایسا کوئی عدد نہیں ہے جو 3 کے علاوہ شیئر ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ذہن میں 3 کا کلیہ رکھیں۔ 3 پہ جب ہم نے اس کو تقسیم کیا تو ہمارے پاس کیا بچا؟ 78 جب نقش ہمارے پاس بچ گیا تو اب ہم نے 78 کا نقش پر کر، نقش اس طرح پر ہوگا۔ وہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ کل عدد کتنے تھے؟ 24 مائنس کیے، کیا بچا ہمارے پاس؟ اس کو اٹھا کے ہم نے 3 پہ تقسیم کیا، اس کے بعد ہمارے پاس کیا بچا؟ 78 بچ گیا۔ اب 78 کو ہم نے جب 3 پہ اپنا 234 کو 3 پہ جب ہم نے تقسیم کیا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 78 کو اگر آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے 3 دفعہ لکھیں اور جمع کریں تو ہمارے پاس جواب کیا بنے گا؟ 234 بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب چلتے ہیں نقش کے حوالے سے۔ خاکی نقش لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، مگر 3 نقشوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ بندے اگر آتشی بادی آبی ہوں تو ان کے اوپر یہی نقش ان کے حساب سے، یعنی کہ چال جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، باقی لکھا عدد یہی ہیں۔ 78 سب سے پہلا
عدد ہے جو ہم نے لکھنا ہے، یا رحمان و جل جلالہ کا. یا رحمان کا جل جلالہ کا جو پہلا عدد ہمارے پاس نکلا تھا تمام کلیے نکالنے کے بعد، یہ کلیہ بہت ضروری ہے. آج تک آپ نے بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یا بہت سارے احباب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، وہ کیا کہتے ہوں گے، بابا یا عامل یا کوئی بندہ بھی، یہ نقش لے جو اس کو دفن کر دو. آج آپ ان نقشوں کو نکال کے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اچھی ہے اور میں ابھی ہوں، اسی لیے میرے اوپر کام نہیں کر رہا تھا. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آپ کے نام کی ان تینوں طرف کس طرح منہ کر کے یہ نقش لکھنی ہے اور ان کا کون کون سا بخور ہے اور آپ نے اپنے نام کا کون سا بخور جلانا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیا لکھا، 78 جب ہم نے لکھ دیا تو 78 کے بعد ہم نے ایک حرف بیچ میں ڈیلیٹ کرنے، ایک حرف کی ہم نے کسر نکالنی. کتنے کی؟ ایک کی نکالیں. کیسے نکلے گی؟ یہاں پہ اگر کسر 0 ہوتا تو ہم نے ڈائریکٹ لکھنے تھے تمام عدد. ہمارے پاس چاروں طرف سے جب ہم ان کو جمع کرتے تو ہمارے پاس کیا آتا، 258. اب ہم نے 258 کو ان کو چاروں طرف سے جب جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو 258 ہی آئے گا. جب آپ کا 58 آئے تو سمجھیں نقش ٹھیک ہے، 59 آئے، 57 آئے تو سمجھیں نقش غلط ہے. 200 کل عدد کتنے ہیں؟ 258. 259 آئے، نقش غلط. 257 آیا، نقش غلط، کیونکہ اس کی چال ڈھال ہی بدل گئی ہے. اب 78 پہلے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد 79 تلاش کرنا ہے. 79 نہیں ہے کیونکہ ایک کو بیچ میں ایک ہی کسر ہے اور ایک کو بیچ میں ڈیلیٹ کرنے ہیں. ہم نے ایک سیڑھی ہم نے چھلانگ لگانی ہے، ایک کو ہم نے ختم کرنا ہے بیچ میں سے. تو ہم لکھیں گے 80 کے بعد ہم دیکھیں گے 81. تو جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کسر ہے ایک، یعنی ایک کو بیچ میں ڈیلیٹ کرنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے. تو 81 نہیں ہے ہمارے پاس، 82 دیکھیں گے ہم. 82 کے بعد 83 آتا ہے. تو آپ احباب دیکھیں یہاں پہ 83 ہے، نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ایک کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے بیچ میں سے، ایک ہی کسر ہے. 0 کی کسر ہوتی تو براہ راست ہم لکھتے 78 79 80. جہاں بھی ایک ہی کسر آ رہا ہے 78 ہے، 79 نہیں ہے، پھر 80 ہے، 81 نہیں ہے، 82 ہے، 83 نہیں ہے، 84 ہے، 85 نہیں ہے، 86 ہے، 87 نہیں ہے، 88 ہے، 89 نہیں ہے، 90 ہے، 91 نہیں ہے، 92 ہے، 93 نہیں ہے، 94 ہے. پہلا لفظ جو لکھا جائے گا 79 لکھے 78 لکھا جائے گا اور اس کے بعد جو آخری عدد ہوگا وہ 94 لکھا جائے گا. اگر آپ کا لکھائی میں حرف کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو اس کو نقش کو چھوڑ دیں مکمل. جب تک نقش بائی نقش اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر نہ گئے تو ایک خانے میں لکھا جائے تو کہیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے. وہ نقش پتہ نہیں آپ کا آبی بن جائے، ہاتھی بن جائے یا پھر بادی بن جائے، اس لیے ہم خاکی نقش لکھ رہے ہیں. کوئی بھی حروف 78 کے بعد آپ نے لکھ دیا 86 تو نقش غلط ہو گیا. 78 کے بعد 79 نہیں ہے تو 80 لکھنا ہے، 80 ہی لکھنا ہے. 81 نہیں ہے، 82 ہے تو 82 ہی لکھنا ہے. نقش ایک عدد بھی آپ نے آگے پیچھے لکھ دیا، پہلے لکھ دیا تو نقش غلط ہو جائے گا، اس کی چال ڈال بدل جائے گی. آپ جا رہے ہیں گلی میں، کسی کا مکان ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دوسری گلی سے جائیں گے، دوسری گلی آگے سے بند ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ واپس آنا پڑے گا. آپ کو مکان سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ مکان وہ ہے مگر گلی بند ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو واپس دوسری گلی میں جا کے سیدھے راستے سے آنا پڑے گا. تو یہاں پہ بھی آپ نے سیدھا راستہ ہی استعمال کرنا ہے. یہاں پہ امید ہے انشاءاللہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. آپ اسی اگر یا رحمان و جل جلالہ کے موکل کی حاضری کرتے ہیں تو کون لوگ کر سکتے ہیں؟ رے کے جو لوگ ہیں، رے لفظ کے نقش تمام آبی خاکی لوگ استعمال کر، تمام خاکی لوگ حروف والے جو ہیں پہلے عدد والے وہ یہ نقش استعمال کر سکتے ہیں. مگر چلہ کشی جو شخص کرے گا وہ رے کے ہیں. مرد خواتین جو بھی رے کے نام والے ہیں وہ اس کی چلہ کشی کریں گے، باقی احباب نہیں کریں گے. ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کچھ اور ہیں، آپ کا نام کا پہلا حرف کچھ اور ہے، بنتا کچھ اور ہے، رب زوئے کو نام کچھ اور بن رہے. آپ یا رحیم جل جلالہ کو ہرگز نہ پڑھیں. اس کے نقش چلہ کشی کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ نے نیت کر لی، دن کو کوئی میٹھی چیز، میٹھی نیاز یا پھر ٹافیاں بچوں میں ایک پیکٹ بانٹ دیا. اب آپ نے رات کو پڑھنا شروع کر لیا. ہمیشہ یاد رکھیں تعداد جب بھی آپ نے پڑھنی ہے تو 1.25 مرتبہ پڑھنی ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو. بڑا عمل ہوگا تو اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 چلوں میں پورا کریں گے، چھوٹا ہوگا 2 میں کریں گے، اس سے چھوٹا ہوگا تو 41 دن میں ہی پورا ہو جائے گا 1.25. اب آپ نے ہر روز رات کو
صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، وضو کر لینے ہیں، نماز بچھا لینی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لینے ہیں، وہ سے لے کے آخر تک ایصال ثواب پہنچا دینا ہے۔ بیٹھ جانا ہے نماز کے اوپر، آیت الکرسی شریف 1 دفعہ، 4 کل شریف 1 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دائرہ لگائیں، اپنے اوپر دم کریں اور ساتھ ہی یا درود پاک پڑھیں، اور یا رحمان و جل جلالہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان و جل جلالہ، یا رحمان و جل جلالہ، یا رحمان و جل جلالہ۔ یہ صرف رے والے خاکی لوگ پڑھیں گے، باقی لوگ جو خاکی ہیں، لفظ ان کے چینج ہے پہلے نام کے، تو وہ ہرگز اس کو نہیں پڑھیں گے۔ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا بس، مگر رے والے احباب کے سامنے موکل حاضر ہوگا، رے والے حضرات کے ساتھ موکل حاضر ہوگا۔ یہ 41 دن کا عمل ہے، ہر روز آپ نے اس کو 3500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان و جل جلالہ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا رحمان و جل جلالہ، یا رحمان و جل جلالہ۔ اس کے بعد آپ نے یا نہیں لگانا، یا نہیں لگانا، یا لگائیں گے تو دا لفظ زیادہ ہو جائیں گے، 10 لفظ کا اضافہ ہو جائے گا، وہ کچھ اور پھر بن جائے گا۔ اگر آپ ال لگائیں گے تو کتنے لفظوں کا زیادہ ہو جائے گا؟ الف کے 1 ہیں اور لام کے 30 ہیں، 31 لفظوں کا زیادہ ہو جائے گا، 31 کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہرگز اپنے آپ سے کچھ بننے کی کوشش مت کریں، جب اللہ آپ کو توفیق دے تو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد بے شک بنتے رہیں۔ یا لگائیں گے تو 10 لفظ زیادہ ہو جائیں گے، یا کے 10 یر لفظ زیادہ ہو جائیں گے، یا کے 10 ہیں اور الف کا 1 ہے، یہ الف جا بنتا ہے، یر لفظ زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر ال لگائیں گے تو 31 لفظ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس جو نقش بنا ہوا ہے، جو ہم نے یا رحمان و جل جلالہ کی پڑھائی کرنی تھی، جو نقش بنا ہوا ہے وہ کیا تھا؟ کل عدد کا 258 تھا۔ تو ہم 258 میں جب یہ عدد ڈالیں گے، یہ بیچ میں زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے وہی نقش وہی لفظ پڑھنا ہے، رحمان و رحمان و رحمان و رحمان و، جب سانس چھوٹ جائے رک جائے جل جلالہ پڑھ لینے۔ 3500 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے، 41 دن تک پڑھنا ہے۔ ہر جمعرات کو آپ نے نیاز دینی ہے، میٹھی چیزیں تو 1.25 کلو آپ کی مرضی بانٹی کر دیں، 1.25 کلو بڑا گوشت لیں آپ کی مرضی، 5 کلو ہڈیاں بڑے گوشت کے لے کے صدقہ کریں، کسی ویرانے میں پھینک دے، وہ آپ کی مرضی۔ گوشت کسی ایک ہی گھر میں 1.25 کلو دینے ہیں، اپنے گھر میں نہیں بنا لینے ہیں، یہ نہ نیاز واپس پلٹ کے اپنے گھر میں ہی آئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہرگز نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ بیچ میں کنجوس لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیاز باہر سے گھما کے آتے ہیں، جی ادھر سے گھما کے لے آئیں، گھر میں بنا لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ کسی غریب اور مستحق بندے کو گوشت دیں یا میٹھی چیز باہر بچوں کو بھی بانٹی کر دیں۔ اب یہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ چلا کا شکتا علی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے 35 دن ہوں گے، 36 سے 38 دن ہوں گے، جیسے 35 سے بہت دن ہونا شروع ہو جائیں گے، 4 چیزیں رونما ہوں گی۔ ایک، آپ کے کندھی بھاری ہو جائیں گے، دوسرا آپ کی آنکھوں میں ریڈ نشان پڑ جائیں گے جیسے کہ کوئی بیماری لگ گئی ہے آپ کو، اور تیسرا کہ موکل جو ہے نا اس کی خوشبو آنے آپ کو شروع ہو جائے گی۔ یہ علامات ہوں تو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنا یہ چلا کشی کہ میں نے فلاں کام کر رہا ہوں، تو شیئر کریں نہ، ہرگز نہ کریں۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے 41 دن پورے کریں۔ جب 41 دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے، جیسے ٹائم پورا ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے آپ آنکھیں دوسری 4 دفعہ پڑھ کے دعا کر مکمل کریں، 1 دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر بیٹھ جائیں۔ تو زانو کے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے پھر آپ نے 258 مرتبہ یا پھر 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر آنکھیں بند کر کے آپ پڑھتے رہیں، یا رحمان و یا رحمان و یا رحمان و، پھر رحمان 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 رحمان۔ پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے رہیں، آپ کی آنکھیں وائٹ ہونے شروع ہو جائیں گی، وائٹ ہونے شروع ہو جائیں گی آنکھیں، سمجھے موکل کی حاضری ہو گئی ہے۔ سامنے آپ آنکھیں بند اپنی آنکھوں میں دیکھیں کہ بزرگ آ رہے ہیں، وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو سلام کریں، وہ جواب دیں گی، آگے سے ان کے آنے جانے کا طریقہ پوچھ لیں، وہ سارے اچھے اور برے کام سارے کرتے ہیں، یہی حاضری ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے بچے نہ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ چھوٹے بچے نہ بالغ بچے کے اوپر بھی یہی حاضری کر سکتے ہیں، بڑے مرد خواتین پہ بھی اسی طرح آپ 200 یعنی کہ 258 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کیا، آگے بچہ یا بڑا بندہ وضو میں ہو، آپ بھی وضو میں ہو، خوشبو لگائی ہو، دم کریں گے تو اس کو حضرات کی حاضری ہو جائے گی، آپ ساری چیزیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنے کام بھی کروا سکتے ہیں۔ آج کا جو عمل تھا یا رحمان و جل جلالہ کے اوپر، کل عدد 258 سے 24 نکالے تو کیا آیا؟ 234 کو جب تقسیم کیا 3 کے اوپر تو کیا آیا؟ 78 کا نقش آپ کو بنا کے دکھا دیا گیا ہے۔ جب بھی کبھی نقش بنانا ہو تو آپ آخری 3 لفظوں پہ غور کریں، جس طرح بھی یہاں پہ کیا آیا؟
78 کو 3 بار اگر ہم جمع کرنے کی کوشش کریں تو 234 آیا. 234 میں 24 نکالنا آپ اپنے ذہن سے نکال لیں. 20 نکال لیں، 50 نکال لیں. آخر میں جو لفظ بچے ہیں وہ 3 پہ تقسیم ہو رہے ہو. بس مین چیز جو آخری لفظ بچے ہیں وہ 3 پہ تقسیم ہو رہے ہیں. ہند کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس ویڈیو میں ملیں گے. آپ کے بہت شکریہ، آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہم آپ سے ایک اور چیز ریکویسٹ کریں گے تو آپ ہمارے چینل کو اپنے یاروں دوستوں میں، اپنے کزنوں وغیرہ میں وہ بھیجیں تاکہ یہ چینل پروموٹ ہو اور ہم آپ کے لیے اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے، سکونیت کے ساتھ براہ راست لائف جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کام کر سکیں. تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور سپورٹ کریں گے. ہند کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ پھر کسی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کر دیں تاکہ نیا تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچ رہے ہیں.